بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ یہ جو رب اشرح لی میں پڑھتا ہوں، یہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان اس سے کھولی، لیکن مجھے اس بات کا علم بڑے عرصے بعد ہوا۔ لیکن سب سے پہلے ہم نے اپنے استاد محترم پروفیسر احمد رفیق سے سنا کہ ایک لیکچر میں ان کی بڑی کلاس ہوئی، یعنی کہ جھگڑا ہو گیا، کلاس کیا ہونی استاد کی، جھگڑا ہو گیا۔ تو جب ہم واپس جا رہے تھے گجر خان، تو انہوں نے گاڑی میں بتایا کہ یار آج میں دعا پڑھنا بھول گیا۔ السلام علیکم شاہ جی، خیریت سے ہیں؟ انہوں نے کہا یار آج دعا پڑھنا بھول گیا، اس واسطے نا وہ آرگومنٹ نہیں بلڈ ہوا۔ تو میں تب سے دعا اس لیے بھی پڑھتا ہوں کہ اللہ کی برکت ہوتی ہے، دل کھلتا ہے، زبان کھلتا ہے، لیکن میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں خیال بھی کھلتا ہے۔ اب ایسی بہت سی روایتیں، بہت سی حدیثیں آپ کے سامنے ہدیہ کی جا سکتی ہیں جس میں کہ کفار آئے، اور حضرت عمر خطاب کا اس میں ذکر کیا جا سکتا ہے۔ وہ نبی کے ساتھ مخالف تھے بہت زیادہ، اور نبی کو معاذ اللہ قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد جب نبی سے ملے اور نبی کی تلاوت سنی، خانہ کعبہ میں دیکھا، تو اس کے بعد اپنی جان جو ہے وہ نبی پہ قربان کرتے تھے۔ اب یہ سختی کا لہجہ اختیار کرنا کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کی ایک کتاب ہے، بالکل درست ہے بات، سختی کے لہجے میں، لیکن کیا اس کو سن کے حضرت عمر خطاب جیسی ہستی کا دل پلٹا؟ آپ خود سوچئے۔ اس کتاب میں سے جو آپ نکالنا چاہیں نا، میں اپنی دانش سے کہہ رہا ہوں، وہ آپ نکال سکتے ہیں۔ لوگ تو اس میں سے خیر رشتے بھی نکالتے ہیں، جو کہ میرے خیال میں تھوڑی سی خود زیادتی ہو جاتی، لیکن آج اپنے علماء سے پوچھیں گے کہ جناب کیا قرآن کا روحانی حصہ، روحانی پہلو ہے؟ کیا قرآن سے واقعی دل پلٹتے ہیں؟ اگر پلٹتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اور جن لوگوں نے قرآن کی ٹرانسلیشنز کی، گوروں نے، کیا وہ ٹرانسلیشن کرنے کے بعد مسلمان ہوئے؟ میں دو کو جانتا ہوں جو پکے ہوئے، اور ان میں سے ایک ابو بکر سراج ہیں، مارٹن لنگز۔ ہمیں اعتراض یہ ہے کہ وہ مارٹن لنگز کیوں ہے، ابو بکر سراج کیوں نہیں؟ ان کا خیال تھا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا، معاملہ جو ہے وہ آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان ہے۔ خیر، یہ گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر پیر سید حبیب عرفانی صاحب، السلام علیکم صاحب، خیریت سے ہیں پیر صاحب؟ اور جناب ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، السلام علیکم۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے شاید ہماری اس پہ کلاس لینی ہے، لیکن آپ انشاءاللہ نہیں لیں گے، اور بڑے عرصے بعد تشریف لائے شفاعت رسول بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شفاعت بھائی آپ سے اگر ابتدا کر لوں، حضور اقدس، کیا قرآن سے انسان کی روحانی کیفیت جو ہے وہ تبدیل کی جا سکتی ہے یا ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانیت کا لفظ روح سے ہے جی، اور روح کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر کیا ہے۔ امر ربی، ایک تو یہ جو آپ نے فرما دیا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کہ روح کیا ہے؟ تو فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی زبان میں کہ وہ امر ربی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ متصل کچھ وقفے کے بعد رب العالمین نے بالکل اس کی وضاحت فرما دی، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ ہم نے تمہاری طرف وحی کی روح جو امر ربی ہے۔ اب روح اور روحانیت، اس کا مطلب یہ ہے قرآن کی طرف پلٹنا، قرآن کی طرف پلٹنا، ٹھیک، قرآن کی طرف آنا، اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہ روحانیت ہے، یہ روح کا مقصد ہے۔ جی، یہ روح کا مقصد ہے۔ مطلب ہے کہ آپ نے روحانیت حاصل کرنی ہے، تو روحانیت کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ کے معاملات بہتر ہوں اللہ کے ساتھ، اور آپ کے معاملات بہتر ہوں مخلوق کے ساتھ، یعنی خالق اور مخلوق دونوں کو ساتھ لے کے چلنا، یہ اسلام اور قرآن کی روحانیت ہے۔ کیا بات ہے، آپ نے بڑی اچھی تفصیل کر دی۔ میں شاہ صاحب کو بھی بیچ میں ڈال لوں۔ شاہ صاحب، قرآن سے روحانیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً روحانیت، یہ روح ہے۔ روحانیت کا مطلب ہے کہ وہ امور جن کا تعلق ہماری روح کے ساتھ ہے، چونکہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح، بدن اور روح انسان کی، اور روح کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، اس کو اللہ کی طرف غلامی کی حیثیت میں رکھنے کے لیے یقیناً قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی چیز ہی اللہ نے ہمیں عطا نہیں کی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو سب بیان کیا ہے۔ روح کا تعلق چونکہ دل کے ساتھ ہے، اور نبی پاک نے فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، کہ انسان روح کا تعلق دل کے ساتھ کیوں ہے؟ تو انسان جو دل ہے نا، یہ جسمانی قلب جو ہے، جسمانی طور پر بھی یہ ہمارا مرکز ہے، اور روحانی طور پر بھی یہی مرکز ہے۔ نبی پاک نے خود بیان فرمایا کہ جب یہ ٹھیک ہوتا ہے نا تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے۔ وَإِذَا کالے سیاہ دانے آ جاتے ہیں، داغ آ جاتے ہیں۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو سر سے لے کے پاؤں تک پورا انسان کا جو جسم ہے نا، اس کے اعضاء، وہ سب اللہ کے سرکش اور باغی ہو جاتے ہیں۔ تو یقیناً سارا تعلق جو نا ہمارے اس مرکز سے، اسی اللہ پاک نے فرمایا
کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا اللہ کی عدالت میں جو قلب سلیم لے کر آ گیا۔ قلب سلیم سے مراد سلامتی والا دل، کہ جس دل کے اندر اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، قرآن کا نور اور روحانی جس کو ہم کہتے ہیں وہی کامیاب وہ ہوگا۔ چیز ہے۔ جیسے قرآن میں آپ اللہ روحانیت کو بنیادی طور پہ قرآن کی تعلیمات سے جدا نہیں دیکھتے؟ یقیناً قرآن، بلکہ قرآن ہی نور، نبی پاک کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعل قرآن ربیع قلوبنا، یا اللہ اس قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ جو دل کی بہار ہے یہی روحانیت ہے۔ پھر سب ایسا کبھی ہوتا ہے ہماری میں تو زندگی میں لاکھوں دفعہ، اگر گھر میں فرض کیجئے کہ بیگم میری صبح تلاوت کرتی ہے یا رمضان میں جو ہے وہ افطاری پہ یا سحری کے بعد تلاوت کرتی ہے، گھر کا ماحول ہی بدل جاتا ہے، یقیناً ماحول ہی بدل جاتا ہے۔ یقیناً۔ آپ خانہ کعبہ میں یا روضہ رسول پہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اذان کی آواز آتی ہے، وہ جو ہی اللہ، اتنی کیفیت ہی بدل جاتی ہے۔ یقیناً۔ اب آپ یہ کہیں کہ ہماری محبت زیادہ ہے اللہ سے، ایک یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تاثیر الف کی بھی، لام کی بھی، میم کی بھی تاثیر ہے۔ یہ تاثیر ہے یا صرف ہدایت ہے؟ دیکھیے بلال صاحب، میں پہلی بات کے حوالے سے ہی کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم ہے اور روح ہے۔ جی، یہ دونوں چیزیں ہوں تو حیات ہے، ٹھیک، زندگی ہے، انسان چلتا پھرتا ہے، بولتا ہے، ہر کام انسان ہے، ورنہ جانوروں میں روح نہیں ہے تو حیات تو وہاں بھی ہے نا۔ حیات ہے، لیکن انسان کے لیے یہ ہے کہ جب اس کے روح اس میں سے قبض کر لی تو جاتی اس کی ہے، جان ختم۔ جان ختم ہے۔ وہ انسان اچھا، ایسے کتنی اچھی بات ہے، اللہ اس کو جانور بنا کے نہیں زندہ رکھتا ہے، بالکل۔ اشرف المخلوق ہے، روح نکالی تو جان ختم۔ یقیناً۔ اب اس میں ایک بات ہے کہ شفاعت بھائی بڑا مزہ آیا اس بات سے مجھے۔ جی جی، جسمانی معاملات ہیں، روحانی معاملات ہیں، اندرون کے معاملات ہیں، کہ باقی اور بے شمار جگہ حیات ہے، لیکن جو اس نے پوچھنا ہے، اس نے حساب لینا ہے، اس نے اس زندگی کے معاملات کو جب کسوٹی پر پرکھنا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ ہی ہے جس نے زندگی اور موت کو تخلیق کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم نے اس زندگی میں کیا کیا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق چلے یا نہیں چلے، زندگی کیسے بسر کی، دین کے احکامات کو فالو کیا یا نہیں کیا۔ اب اس پر انسان کی اخروی زندگی کا انحصار ہوگا۔ جو جسمانی ہے عارضہ یا کوئی شے، جی، وہ دنیا میں بے شمار ڈاکٹر، دوائیاں، سب کچھ ہے، لیکن روحانی کے لیے کہ روح کی پذیرائی کے لیے یا روح کو بہتر کرنے کے لیے دین، امر ربی کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے امر ربی صرف وہ نہیں، اب روح کو کچھ نہیں، جسم کو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ کیا مجھے کانٹا چبھتا ہے تو میں ڈاکٹر سے علاج کرواتا ہوں، اب روح میں جو کانٹا چبھا ہے اس کا علاج کیسے ہوگا؟ کسی کی تلخ بات کا، جی، کوئی حرام کھانے کا، ذخیرہ اندوزی کا، کوئی بھی کانٹا چبھ سکتا ہے۔ مطلب نہیں حرام کھاتا لیکن دین کے احکامات پر عمل نہیں کرتا، نمازیں نہیں پڑھتا، اور کام، روزے، نماز، حج، زکوٰۃ وہ نہیں کرتا، تو یہ ایک روحانی کانٹا ہے۔ یا اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں کہ دین کے احکامات، والدین کی عزت، ادب، احترام۔ اب روحانی کانٹے کو قرآن کیسے دور کرتا ہے؟ روحانی کانٹے کو کہ جب آپ تلاوت کریں گے، جب آپ قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی، جسم کا تو شاہ جی اثر ہو سکتا ہے نا، لیکن جو ہے ہی امر ربی، اس پہ کلام ربی کیسے اثر کر رہا ہے؟ دیکھیے میں ایک بات گزارش کرتا ہوں، یہ سوال تو قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ فَلَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان وہ ہے کہ جس میں فجور اور تقوی، فجور سے مراد، جی، فجور سے مراد، فجور سے مراد فسق، برائیاں، نافرمانیاں، وہ انسان میں الہام کر دیے گئے ہیں، انسان کے اندر موجود ہے۔ قد افلح من زکاها، بامراد وہ ہوا جس نے اسے پاک صاف رکھا، وقد خاب من دساها، اور نامراد وہ ہوا جس نے اسے برائیوں کی اتھا گہرائیوں میں گرا دیا۔ اب اس میں یہ ہے کہ انسان کو عقل اور شعور ملا ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ یہ، لیکن وہ عقل اور شعور قرآن نے دیا نا،
عقل ہم اس شعور کی بات نہیں کر رہے جو کہ دنیا کے تجربوں سے آیا ہے، ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں۔ قرآن کی بات قرآن نے دیا ہے۔ دیکھیے عقل و شعور ہے۔ اب جس طرح آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی کہ وہ ایک عقل و شعور فہم ان کے اندر موجود تھا کہ انہوں نے وہ سنا، آیات سنی، ان کا ترجمہ ان کے قلب پر جب اثر انداز ہوا۔ اچھا میں ویسے اس پہ ایک بات عرض کروں آپ سے، میں نے روایت جس طرح سے پڑھی ہے وہ بہن والی نہیں ہے، وہ خانہ کعبہ میں رسول کے پیچھے کھڑے ہو کے انہوں نے تلاوت کرا، اور اس کے بعد 6 ماہ کے لیے وہ اپنے گھر میں، یا 6 ماہ یا مجھے نہیں پتا 1 ماہ کے لیے، میں اس میں غلطی کر رہا ہوں شاید، وہ اپنے گھر میں آئسولیٹ ہو گئے جی، فکر کرنے کے لیے کہ یہ تاثر، یہ اثر اگر عمر خطاب پہ ہو سکتا ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، یہ کیا تاثر ہے۔ بالکل یہی بات اس کو کہ وہ چیز پڑھا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، اثر ان پر ہوا کہ وہ جو الفاظ کا اثر اور اس کے ساتھ ساتھ لہجے کا اثر، اس کے ساتھ ساتھ زبان کا اثر، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک نبوی جو وہ ہستی کا اثر جو ہے وہ بھی تو ہے، پھر اللہ کا فیصلہ بھی تو ہے، عمر عطا فرما کہ عمر بن ہشام ہو یا عمر بن خطاب ہو۔ شفاعت بھائی اگر اثر کلام میں ہے، میں ادب کے ساتھ سوال کو بہت ہی سلجھے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اگر کا لفظ بھی نکال دیتا ہوں، میرے لیے تو یقیناً ہے، تو وہ پھر کسی کے بھی سننے پہ اس کو اثر ہونا چاہیے، پھر تو ابو لہب پہ بھی ہونا چاہیے تھا، ابو جہل پہ بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں پہ وہ تاثیر کیوں نہیں ہوئی جو کہ عمر خطاب پہ ہوئی؟ ایک تو فیصلہ خداوند کا ہے، لیکن قرآن کی روحانیت کا جو اثر ہے اس کے لیے کیا رسیور بھی اپنے سگنل ٹھیک رکھے؟ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح بارش ہوتی ہے، تو جس طرح بارش ہوتی ہے وہ بارش اگر کسی چمنستان پر برستی ہے تو پھول کھلتے ہیں، اگر پھول کھلے ہوئے ہیں تو وہ دھل جاتے ہیں، ان میں چمک اور دمک پیدا ہو جاتی ہے۔ بابوں والی باتیں کر رہے ہیں آپ اس وقت۔ ٹھیک ہے۔ اور وہی بارش اگر گند پر برسے تو مزید گند ہو جاتا ہے، اور اگر بنجر زمین پر برسے تو سوائے اس کے کہ وہ پانی پی کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن اللہ تعالیٰ نے اسے یہ اللہ کی رحمت کا ایک پانی ہے، جب یہ اچھی زمینوں پر یہ پانی برستا ہے تو پھول اور کھلتے ہیں، چمنستان لہلہاتے ہیں، خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ اچھا اس طرح اگر آپ اجازت دیں تو حدیث عدیہ کر دوں، میرے ذہن میں ابھی آگے ضرور، وہ آپ ہی کی بات کو جو آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بارش کی طرح میری رحمت برستی ہے۔ اب زمین کی کچھ تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ جہاں بارش برستی ہے وہاں پہ گھاس اگتا ہے، اور وہ زمین خود بھی زرخیز نظر آتی ہے اور اس سے استفادہ بھی ہوتا ہے۔ ایک دوسرا کہا کہ ایسی زمین ہوتی ہے جس کا استفادہ نہیں ہوتا، لیکن وہ زمین پانی کو اکٹھا کر لیتی ہے اور لوگ اس پانی سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ یہاں پہ آئیں گے اس حدیث کی روشنی میں وہ لوگ جو کہ علم رکھتے ہیں اور چاہے نفع خود نہ لے رہے ہوں لیکن لوگوں کو نفع وہ ضرور دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ جو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں علماء کرام کو، پہلے تو اس پہ میں رجوع کرتا ہوں، اور جتنا بھی کیا جائے وہ کم ہے۔ پہلی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے رسول نے حدیث بتا دی، اگر اس سے لوگ لے رہے ہیں۔ کہا پھر کچھ زمین ایسی ہوتی ہے نہ جو سبزہ پیدا کر سکتی ہے نہ پانی ذخیرہ کر سکتی ہے، وہاں پہ بارش تو پڑتی ہے لیکن وہ ضائع جاتی ہے۔ اللہ اس زمین سے بچائے، آمین۔ اور جو آپ نے پہلا سوال تھا کہ اگر یہ تاثیر اور تبدیلی جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کا پہلا مرحلہ سننا ہے، جس طرح قرآن میں بڑی بے شمار آیات ہیں، پھر اس کے بعد فرمایا کہ کانوں سے بات سن کے عقل تک جاتی ہے، پھر اس کا سوچنا ہے، پھر سوچنے کے بعد انسان پھر اس کی بات دل کی طرف اترتی ہے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ پر فرمایا ہے کہ اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، کہ تم ان مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے یہ زندوں کو کہا ہے، زندوں کو کہا، جو ابو جہل ابو لہب جیسے لوگ تھے جو سنتے تھے لیکن رب حضور سوچتے تھے کہ اچھا جو ہدایت پہ نہ ہو اللہ کے نزدیک وہ مرا ہوا ہے، وہ مرا ہوا ہے۔ جو رب کی بات نہ سن سکے اور رب کی بات کا اور کلام اللہ کا اثر اس کے دل پر نہ ہو تو اس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا، فرمایا کہ تو ان کے بارے میں کیوں فکر مند ہوتے ہو؟ قرآن پاک میں نا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے لیے اپنے آپ کو گھول رہے ہو،
کہ یہ کیوں نہیں ایمان قبول کرتے. اگر کیوں لفظ نہیں یہاں پہ آپ کی استعمال طرف کروں کہ آتے؟ اللہ کے نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ویسٹ نہ کرو ٹائم، یعنی اپنے آپ کو گھولو نہیں حضور، کیونکہ بہت ضائع قرآن نہیں پاک کرو. میں نا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان کے میرے دلوں آقا پہ کی مہریں لگ چکی ہیں. یہ شان تھی کہ آپ حریص تھے. حریص کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان جد و جہد جاری رکھے ہر حالت میں کہ میں اپنے مقصد کو حاصل کر لوں. میرے آقا صلی اچھا اللہ اس پہ اثر تاثر شاہ صاحب صرف ہو جاتا ہے جیسے سنا اور تاثر ہو گیا، یا اس پہ سوال بھی اٹھ سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ اجازت دیں تو مجھے وہ روایت یاد آ گئی، وہ جو گو تھی وہ لے کر آ رہا تھا، اور وہ تھا کون؟ ہم اس کو کہتے ہیں بدو. ایکچولی وہ جنگلی تھا جو کہ جنگل سے شکار کر کے، ریگستان کا شکاری، حضرت حمزہ رضی اللہ شکاری تھے اور وہاں شکار کرتے تھے، وہ شکار کر کے لا رہا ہے. اب بنیادی طور پہ اس نے طنز کیا کہ اس کو کر دیں. اب وہاں پہ گو جو ہے اس نے بھی کہا کہ روشن چہرے والے. اب کیا تاثیر پیدا کیا؟ گو نے بھی کہا ہے روشن چہرے والے، یہ وہ چہرہ ہے، مجھے جملہ یاد نہیں ہے، اس کا مطلب یہ تھا، خدا کی قسم دل کو ہاتھ پڑتا شاہ جی، قیامت کی گرمی کو ٹھنڈا کرنے والے. جی کیا خوبصورت بات گو نے کی ہے. گو نے کی. میں کہتا ہوں اگر تاثیر کلام کی ہے، یہاں تو کلام ابھی پڑھا ہی نہیں گیا، یہاں تو شخص کی تاثیر ہے. بلال صاحب اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو اس نے مانگی، اس کے لیے اتھینٹسٹی مانگی، وہ اس ذات کے لیے اس کو یقین تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہاں جی، اس کو یقین تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، مرا ہوا کیسے زندہ ہو سکتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ نبی ہیں یا نہیں. شاہ جی سوال یہ ہے کہ وہاں پہ تو کلام پڑھا ہی نہیں گیا، وہاں پہ صرف ذات نبی ہے. لیکن وہ ویریفیکیشن ان کی مانگ رہا ہے جن کی زبان سے قرآن نازل ہو رہا ہے یا آگے ان پر کا نازل ہو رہا ہے، اور وہ آگے بیان فرما بھائی آپ نے واہ کرنا ہے. کیا خوبصورت بات کی ہے. کلام نہیں ہے، جن کی زبان سے کلام نازل ہوتا ہے، اس کی تاثیر بھی، اس کی تاثیر بھی کہ اس ذات کی تاثیر ہے. یہ وہ مری ہوئی گو ذات زندہ ہو گئی، زندہ ہو گئی. یہ چیزیں اس میں کہ نبی کی ذات، پھر وہ تو وراء الورا ہیں، ان کے مقابلے میں کسی کو سوچنا بھی یہ تو شاید گمراہی کی آخری حد ہوگی کہ نبی کی ذات وہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاثیر جو ہے وہ صرف کلام کے لفظوں تک نہیں ہے، کلام دیکھنے کی بھی پھر ہوگی، یقیناً کلام سوچنے کی بھی ہوگی، کلام بولنے والے کی بھی تاثیر ہے، کلام جس پہ اترتا ہے اس کی بھی تاثیر ہے. تو معاملہ تو سارا پھر ہدایت کا نہ ہوا، معاملہ تو سارا روحانیت کا ہوا. دیکھیے روحانیت کی اس لیے کہ اب جس طرح انہوں نے بات فرمائی کہ ایک بات کان میں پڑی، دماغ کان سے دماغ میں گئی، اب وہ دماغ سے جب یہاں آ گئی تو اس کو خیر مل گئی. اگر وہ ادھر سے سنی اور ادھر سے نکل گئی، اور وہ یہاں سے نکل گئی، یہاں آ گئی، پھر ہوگا اثر پھر ہوگا. یہاں تک رہ گئی پھر بھی گو والے سوال ہی ہو سکتے ہیں. بالکل اس سے گو والے سوال. اور ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے ادھر سے سنا ادھر سے نکل گیا. کہ اب ابو جہل کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو کیا اس نے آزمایا نہیں ہے؟ جمیلہ نے چاند ٹوٹتے نہیں دیکھا؟ بالکل، کہ وہ پتھر لے کر آیا جب مٹھی میں، اس وقت بھی اس نے نہیں پہچانا. پھر جب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک بدو جب آیا، اس کے لیے جب آپ ساتھ چلے اس کے، تو وہ اس پر ہیبت طاری تھی، اس نے نہ نہیں کی کہ میں اس کے پیسے نہیں دیتا. آپ کی ہیبت سے اس نے پیسے دے دیے، لیکن ایمان نہیں لایا، اس لیے کہ اس نے جو کچھ سنا اس نے ادھر سے سنا ادھر سے نکل گیا، یا اگر یہاں تک آیا بھی تو وہ اپنی ذات کی بڑائی میں رہ گیا. یہ کیسی روحانیت ہے؟ میں اس کو روحانیت ہی کہوں گا، کیونکہ اس روحانیت اس کے اندر نہ کوئی سبق نہیں ہے. شاہ جی یہی سوال آپ کے پاس لے کر آؤں گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کا سودا کر رہے ہیں، وہ منکر ہو گیا. اب وہاں پہ گواہی چاہیے تھی، گواہی کون لے کر آئے؟ حضرت نام ہی نکل گیا میرے ذہن سے، جن کے پاس لسٹ تھی، حضرت حذیفہ یمانی. حضرت حذیفہ ہے تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں، حالانکہ وہ اس ڈیل میں شامل ہی نہیں تھے. جواب کیا دیا انہوں نے؟ کہا کہ ہم تو آپ کے کہنے پہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، یہ تو معاملہ چھوٹا سا تھا گھوڑے کا. اب مجھے بتائیے یہ ایمان کی بات ہے، روحانیت کی بات ہے، یا شخصیت؟ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام جو شخصیت مبارکہ ہے نا، میں سمجھتا ہوں حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان اقدس یہاں پہ بہت ہی صادق آ رہا ہے. آپ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، ان خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن،
میرے آقا کی جو سیرت ہے وہ ساری تو ہے ہی قرآن، تو آپ تو چلتا پھرتا قرآن تھے نا، تو علامہ تاثیر اقبال نے پھر یہیں پہ قرآن کہا، کی ہوئی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں قرآن، علامہ اقبال یہیں پہ کہا نا، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ آپ تو چلتے پھرتے قرآن تھے۔ امام مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ فرماتے تھے، تم کہتے قرآن ایک ہے، آزاد کہتا ہے قرآن دو ہیں، ایک وہ قرآن ہے جس کے پارے پڑھ کر، جس کی صورتیں پڑھ کر اپنی ایمان کو تازہ کرتے، اپنی روح کو راحت دیتے ہو، اور ایک وہ قرآن ہے جو مکہ مدینہ گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے، جس کا نام ہے نامی قرآن کو چلتا اور اس میں گرامی ہے محمد مصطفیٰ صلی احمد اللہ علیہ مصطفیٰ، اور آقا نے خود فرمایا الا و انی اوتیت الکتاب مثلہ ما، اللہ نے مجھ کو قرآن بھی دیا ہے اور مثل قرآن بھی دیا ہے۔ اللہ نے مجھے قرآن بھی دیا اور مثال، قرآن کی مثال بھی بنایا۔ اس لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو صرف ایک سنت کی اور سیرت کی اور ایک شخص کی بات نہیں کر رہے، ہم پورے قرآن کی بات کریں، اس کی تاثیر صحابہ پہ کیسے اتری اور امت اسلامیہ پہ آج کل کیسے اتر رہی ہے، واپس آ کے ذکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شفاعت بھائی، جو ذکر ہے کرنا قرآن کا، ظاہر ہے اس کی برکت ہے، قرآن کو پڑھنا، سننا، دیکھنا، اب اس میں سے روحانیت، روح سے آپ نے ڈائگنوز کر لی۔ میں مقدمے کو یہاں لے کر گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر قرآن اترا، جو میری اماں عائشہ کہتی ہیں کہ چلتا پھرتا قرآن ہے، اس میں تاثیر قرآن بھی ہے، صورت قرآن بھی ہے، اخلاق قرآن بھی ہے، تربیت قرآن بھی ہے، جو کہیے دیکھیے۔ اب یہاں پہ جب تاثیر دینی ہے آپ نے ایک بزرگ کی حیثیت سے، تو آپ کسی کے انگلی رکھ کے یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے، جب میں پڑھتا ہوں تو نہیں ہوتا۔ یہ کون سی تاثیر ہے؟ اس کی مثال ہے کہ کسی بزرگ کے پاس کوئی گیا تھا جی، اس نے اپنے غربت کا شکایت کی، غربت کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا جو مٹی کا ایک ڈھیلا لے، اور مٹی کا ڈھیلا لے آئے، انہوں نے بلند آواز سے سورت پڑھی اور پھونک مار دی، وہ سونا بن گیا۔ ٹھیک۔ اب اس نے کہا کہ اب تو مزے ہو گئے، اب یہ ختم ہو جائے گا کہ میں خود ہی ہاں کر لیا بابا جی کروں گا۔ کڈو بچھو تو تو یہی نیت تو یہی ہوا ہوگا نا۔ لیکن آج کل کے بابے بڑے سمجھدار ہیں، وہ آہستہ پڑھتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو وہ جب وہ ختم ہوا تو اس نے وہ ڈھیلا رکھا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ ڈھیلا اس نے اتنی پھونک ماری کہ وہ ختم ہو گیا، اس کا منہ غبار آلود ہو گیا، وہ سونا نہیں بننا۔ سونا نہیں بنا۔ وہ پھر ان کے پاس گئے کہ حضرت آپ نے مٹی پر یہ پڑھا تھا تو وہ تو سونا بن گئی تھی، تو میں نے تو بڑی محنت کی۔ تو وہاں انہوں نے فرمایا کہ تو نے قرآن تو پڑھا ہے وہ صورت، لیکن تیرے پاس وہ داتا والی یا جو بھی جس بھی اللہ کے ولی کا ذکر تھا اس کی زبان تو نہیں ہے نا۔ زبان کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ ایک بات آپ، ہاں زبان کی تاثیر ہوتی ہے، ایک آپ کی زبان، یہ نیت کی تاثیر ہے یا زبان کی تاثیر ہے؟ کردار تو بہت ضروری ہے، عمل کے بغیر تو کچھ نہیں۔ لیکن ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، وہ جو آپ نے حدیث بیان کی نا حضرت حذیفہ والی، اس پر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار اور تصرف کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے! وہ اس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے کہا کہ آقا آپ کے کہنے پر ہم نے جنت اندیکھی وہ مان لیا، ہم نے پل صراط کو مان لیا، ہم نے حوض کوثر کو مان لیا، خدا کو مان لیا، یہ تو معاملہ ہی چھوٹا ہے، میں کیوں نہ کہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک انعام دیا، انعام یہ دیا کہ میرا حذیفہ جس عدالت میں کھڑا ہو کے گواہی دے دے وہ سچی وہاں ایک اس اکیلی کی گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ اور یہ صرف اور صرف حضرت حذیفہ کی یہ مطلب خصائص میں سے ہے، ان کے خواص میں سے ہے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھیے، اللہ سے محبت اور پیار اور قرب دیکھیے، اور رب کی عطا دیکھیے کہ رب نے بھی نہیں کہا کہ پہلے میں نے تو قرآن میں کہا تھا کہ مقدمے میں 2 بندے ہونے چاہیے، تو کہتے نہیں ایک بندہ بھی جہاں گواہی دیتے وہ 2۔ کیا بات ہے، کیا خوبصورت نقطہ نکالا ہے۔ تو یہ اصل میں یہ بھی باتیں ہوتی ہیں، جب محبت اور عشق کی آپ بات کریں گے تو اس کی بھی ایک تاثیر ہوتی ہے، اور جب آپ ہر وقت تنقید کی باتیں کرتے رہیں گے اور اس میں کیڑے نکالتے رہیں گے، نہیں وہ کم علمی کی ایک بڑی نشانی ہوتی ہے، اس کی علم کم ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ جی ہاں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں آپ کی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کی روحانیت اور دیگر مذاہب کی روحانیت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ باقی جو روحانیات کی تبلیغ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ترک دنیا ضروری ہے، اور اسلام جس روحانیت کی تعلیم دیتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایک ہاتھ تیرا خالق کے ہاتھ میں اور دوسرا ہاتھ تیرا مخلوق کے ہاتھ میں۔ کیا بات ہے حضور اقدس! یہاں پہ شاہ جی بڑی ایمانداری سے نا سینے پہ ہاتھ رکھے، یہاں پہ جو کیفیت ہے اس کے لیے بزرگ ہونا ضروری ہے یا مفتی کا ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ مفتی تو قرآن پہ حافظ بھی ہو سکتا ہے، خیر بابا بھی حافظ ہو سکتا ہے، میں ایسی کہوں، اس میں ضروری کیا چیز ہے کہ جس کی کیفیت اترے؟ ہائے 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 ہائے، کہ جو اخلاص کے مفتی اور بابے کا چکر نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یقیناً پھر اللہ اس کی زبان کو وہ تاثیر دے دے گا۔
کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ اچھا کا ایک وہ جو واقعہ ریسیور ہے، جی جی میں ایک حکایت گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ نکلے تو کچھ لوگ شراب رکھی ہوئی اور وہ پی رہے تھے، آپ ان کے پاس بیٹھ گئے اور انہوں نے ڈھانپ دیے، انہوں نے پھر آپ نے فرمایا کہ کھولو اس کو، یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کھولا تو فرمایا کہ یہ میرا ایک معمول ہے کہ یہ کام اگر کرنا ہو تو میں پہلے نہا لیتا ہوں، تو مجھے اجازت دو۔ اب دیکھیے اس میں جو حکمت کی بات آگے کہ انہیں نہیں کہا کہ آ جاؤ میرے ساتھ، انہوں نے کہا جی اچھا آپ نہانے لگے ہیں تو ہم بھی نہا لیتے ہیں۔ غسل کیا، اس کے بعد بیٹھے کہ جی کھولیں اب کہ میں 2 نفل پڑھ لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے پڑھنے تو چلیں، آپ ہمیں بھی پڑھوا دیں۔ سجدے میں گئے تو پھر اللہ کو آواز دی کہ بار الہ، میرا کام یہاں تک تھا، باقی آئے ہائے 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 ہائے، میں نے سے تیری بارگاہ میں ان لوگوں کو سجدے میں لے آیا میں، کیا بات ہے، اب اس سجدے کو دوام کیا بات ہے، تیری ذات سے عطا ہوگا، کیا بات۔ اور پھر لوگوں نے وہ دیکھا کہ وہ اپنے وقت کے غوث قطب ابدال ہوئے اور راہ راست ہو گئی۔ اچھا یہ دعاؤں کا اثر جو ہے یہ تاثیر ہے؟ یقیناً تاثیر ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کی ہم چونکہ بات کر رہے ہیں تو قرآن مجید کا اللہ جہاں تعارف کرایا نا ماہ رمضان کی مناسبت سے، جی وہ اگلی آیت میں یہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ کہ میرے بندے مجھ سے دعاؤں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں میں قریب ہوں یا بعید ہوں، تو ان سے فرمایا میں تو بالکل قریب ہوں، میں ان کی دعائیں سنتا ہوں۔ تو الدعاء يرد القضاء، یہ تو تقدیریں بدل دیتی ہے، یہ تو انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں تھیں نا، عمر فاروق کے بارے میں ابھی پیسا نے شروع میں بیان کیا کہ نبی پاک نے دعا مانگی یا اللہ پاک اسلام کو تائید دے، قوت دے، عمر بن ہشام کو یا عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے ایک مجھے عطا کر۔ تو دعاؤں سے تو یقیناً جیسے علامہ اقبال نے فرمایا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، یہاں نگاہ سے مراد ان کی دعا ہے کہ نبی پاک کے تو یہ نگاہ بھی آپ نے اٹھائی، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، آپ کی نگاہ اٹھانے سے اللہ نے پوری امت کی تقدیر بدل دی، قبلہ ہی ہمارا بدل دیا۔ تو یقیناً قرآن پاک ہم چونکہ بات کر رہے ہیں وَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ہم نے تمہارے دلوں کی امراض کی شفا بنا کر یہ بھیجا ہے۔ سب پہ وارد ہوتی ہے بات؟ سب پر، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، سینے کی ساری امراض، وہ ساری جو روحانی ہماری چیزیں ہیں ان سب کی شفا ہم نے قرآن کو بنا کر بھیجا ہے۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، جو ایمان لے آتے ہیں۔ شفا سے مراد کیا ہے؟ شفا سے مراد یہ ہے کہ انسان حکمت، علم، کیا چیز؟ یقیناً حکمت بھی اس میں شامل ہے، اس میں علم موجود ہے، اس میں فراست موجود ہے۔ اسی اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو نا تو یہ نہیں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ کہ اہل علم کے پاس جو آپ نے حدیث سنائی، فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر کے پاس جانا۔ اہل ذکر کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس علم بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ عمل بھی ہوتا ہے اور حکمت، بصیرت، فراست، یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں، اور اللہ کی للہیت، اخلاص اور اطاعت مصطفیٰ۔ تو اس کا مطلب ہم جب جاتے ہیں بابا جی کے پاس جاتے ہیں یا ادھر شفاعت بھائی کے پاس جاتے ہیں تو اور وہاں پہ بیٹھ کے ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ ذکر کرنے پہ پھر ہمیں کومنٹ تو نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کا یا کلمے کا یا کوئی بھی ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ ذکر کیا جا رہا ہے۔ ابھی میں نے ایک جملہ بول رہا ہے، ایک اخلاص پیسا نے شاہ فرمایا تھا، اور دوسرا اطاعت مصطفیٰ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی نے اچھا نہ ذکر کروا کے دکھایا اور نہ لوگوں کے اوپر تاثیر۔ ابھی جو آپ بیان کر رہے ہیں، آقا تو نگاہ اٹھاتے تاثیر آتی ہے، ہاتھ اٹھاتے تاثیر آتی ہے، لیکن بات فرماتے تاثیر آتی ہے۔ وہ جو صحابہ مسجد میں بیٹھ کے صرف باتیں کر رہے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کی، اللہ نے تو وہ بھی ذکر کے طور پہ قبول کیا۔ یقیناً یہی نبی پاک نے خود بیان کیا ہے، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویدارسون بینہم الا حفتهم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ فرمایا اللہ کے جس گھر میں بھی اللہ والے بیٹھ جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے اور سنتے ہیں، قرآن کے معانی، مطالب، مفاہیم وہ بیان کرتے ہیں، تفسیر بیان کرتے ہیں، مضامین بیان کرتے ہیں، تو فرمایا اللہ کے فرشتے وہاں آ جاتے ہیں، وہ بھی آ کر سنتے ہیں، اللہ کی طرف سکون وہاں پہ نازل ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سایہ فگن ہو جاتی ہے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر
عرش عظیم پر ذکر کر رہا تھا میرا فلاں بندہ بھی موجود ہے، فلاں بندہ بھی موجود ہے. اور یہ تاثیر ایسی ہوتی ہے کہ جب یہ جاتے اللہ سے پوچھتا عالم الغیب علام الغیوب کہاں سے ہے، کہتے فلاں مسجد میں گئے تھے، تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرا قرآن پڑھا جا رہا تھا، ہم بھی سن کر آئے. اللہ فرمایا کیا چاہتے، کہتے ان سب کو معاف کر دے. فرمایا فشہدوا انی قد غفرت لهم، میں نے سب کو معاف کر دیا. فرشتہ کہے گا فلان جاء لحاجتی، فلاں بندہ آیا تھا اپنے کام سے، اس کے بارے میں بیٹھا تو تھا ان کے پاس. هم الجلساء لا یشقی بهم جلیسهم، اللہ والے جہاں بیٹھ جاتے ہیں نا ان کے پاس جو جس نیت سے بھی آ جائے اللہ اس کا بھی دامن بھر دیتے ہیں. اس لیے جب یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں عمرے پہ گیا یا حج پہ گیا تو آپ جیسا نظر آیا یا آپ مجھے وہاں بھی نظر آئے کہ آپ بھی وہاں آئے ہوئے تھے، تو اس بات پہ شک نہ کیا کریں. یہ بات بالکل سچ ہو سکتی ہے، بات سچ ہوتی ہے. وقفہ لیتے واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس انتہائی ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اور توبہ کے ساتھ سوال آپ سے کر رہا ہوں. ہم کہتے ہیں قرآن حکیم کا ذکر ہے جو وہ تذکرہ جو ہے وہ رحمت ہے، برکت ہے، اس کی اپنی تاثیر ہے. لیکن ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے حفاظ ہیں، حافظ لوگ ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، امامتیں کرانے والے ہیں، ان کے کردار میں کبھی تبدیلی نہیں آتی اور بڑی بڑی سختی والے لہجے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. تو ان کے دلوں کو نرمی کیوں نہیں ملتی؟ یہ جو دلوں کی نرمی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہوتی ہے. اور اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ قرآن پاک کی جو بات ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ ہدایت میرے پیارے من جانب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ من جانب اللہ ہوتی ہے. اس کا مطلب ایک آدمی جو کہ حافظ ہو ضروری نہیں ہے کہ اس کو ہدایت بھی ہو. اس کو ہدایت بھی ہو، یہ ضروری ہے. یہ بات میں آپ کو ایک بڑی مختصر سی بات مجھے یاد آئی. میں کیلیفورنیا میں تھا تو میں نے پہلی دفعہ وہاں بیٹھ کے نا لائیو قوالی سنی. اچھا. پاکستان میں کبھی نہیں سنی تھی. اچھا. احتیاط کرتے ہیں قوالی؟ نہیں، ممکن اہل چشت ہمیں اس قابل نہیں سمجھتے کہ بلا کے سنائے. اچھا ٹھیک. تو اچھا وہاں جو قوالی کرنے والے تو ایک لڑکی تھی ایک لڑکا تھا، تو دونوں امریکن تھے. اچھا. تو انہوں نے بڑی بہترین انداز میں قوالی اردو میں نصرت فتح علی مرحوم کی، فتح علی خان کی. جب فارغ ہوئے کھانے پر بیٹھے تو میں نے کہا بھئی آپ کیسے اردو سیکھ گئے اور کیسے مسلمان ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی حال میں نصرت فتح علی، وہ استاد کہتے تھے، ہمارے استاد آئے تھے، انہوں نے قوالی اردو میں کہی. بس ان کے انداز اور ان کے الفاظ اور ان کی آواز کی اتنی تاثیر تھی کہ ہم نے اسی دوران ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا. ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا ہم نے، ان کی الفاظ اور ان کے لہجے. قوالی پڑھنے والے کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا. تو میرے لیے ایک بات اتنی حیرت انگیز تھی کہ نہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، اردو آپ سمجھتے نہیں ہیں، باقی کسی جب زبان ہی نہیں سمجھتے تو باقی چیزیں آپ کیا سمجھیں گے؟ لیکن تبدیلی مسلسل تھی اور مکمل تھی. وہ اس لہجے سے آئی، وہ اس آواز سے آئی، وہ اس درد سے آئی. کیا بات. تو اللہ تعالیٰ اگر ہدایت دینا چاہے تو ایک غیر مسلم جو وہ کلام سن رہا ہے جس کلام کو وہ سمجھ ہی نہیں رہا، مگر اس کے لہجے سے اور اس کے انداز سے اور اس کے غنا سے رب نے اس کے دل میں اتنا اثر پیدا کیا. تو وہاں جا کے میرا تھوڑا سا سوچ بدلی. میں نے کہا کہ یہ جو ٹھیکہ ہم نے اٹھا رکھا ہے نا کہ ہم ہی لوگ اپنی تقریروں سے لوگوں کو مسلمان کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے. رب جس کو چاہے سمجھ کے بھی لوگ ہدایت پر نہیں آتے اور یہ لوگ بن سمجھے رب نے انہیں ہدایت نصیب. کیا بات ہے. حضور اقدس کیا یہی برکات، یہی روحانیت، برکات کا لفظ میں نے اس خاص طور پہ استعمال کیا، کیا یہی روحانیت، یہی برکات جو ہیں وہ ہمارے صوفیہ کرام اپنے مریدوں کو دیتے تھے؟ دیکھیے اس میں بات وہی آتی ہے اخلاص والی. اب میں ایک حکایت حضرت خواجہ نظام الدین اخلاص یا مرید کا اخلاص میں گزارش کرتا ہوں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب علیہ کا صلی تعالیٰ سر العزیز سے کہ آپ اکثر اپنی محفل میں ارشاد فرماتے تھے کہ ہم سے بہتر تو دھوبی کا لڑکا رہے گا. کیا کچھ وقت بعد لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے دھوبی کے لڑکے کا؟ تو اس میں پوری ایک بات ارشاد فرمائی کہ اس دھوبی کے ہاں محل سے کپڑے آتے تھے، وہ دھوتے تھے، شہزادی کے کپڑے بھی آتے تھے. وہ لڑکا آہستہ آہستہ بن دیکھے اس شہزادی کی محبت میں گرفتار ہو گیا. اس کی ماں کو پتہ چلا، اس کو ہٹا دیا، باپ کو اس کو کہا، اور وہ اسی غم میں مر گیا کہ وہ جب کپڑے، اس شہزادی کو یہ احساس ہوا کہ جس طرح پہلے کپڑے میرے استری ہو کے دھل کے آتے تھے اب ویسے نہیں ہیں. دھوبن کو بلایا، اس نے اس سے پوچھا، اس نے پہلے انکار کیا لیکن پھر جب اس نے سختی کی تو وہ ایک دکھ، تکلیف، افسوس بیٹے کا بھی، رو پڑی اور اس کو بتایا کہ یہ معاملہ تھا. تو اس نے شہزادی نے فوراً بگی تیار کروائی، پھول منگوائے اور اس کی قبر پر جا کر چڑھائے.
تو آپ کا ارشاد یہ تھا کہ وہ اس دھوبی کے لڑکے نے بن دیکھے شہزادی سے محبت کی اور اس کو اس کا ریوارڈ ملا، اور شہزادی نے یہ کہا کہ میری جب تک شادی نہیں ہو جاتی مجھے ہر سال یہ دن یاد کروانا۔ تو اگر ہم اپنے اللہ کو اسی طرح سے یاد رکھیں، اللہ سے اسی طرح محبت کریں، تو کیا وہ ہمیں کسی انعام سے محروم تو نہیں رکھے گا؟ اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ جو بزرگان کی محافل ہیں ان میں طریقہ کار، تربیت کا اور ذکر کا، تلقین کا اور تربیت کا دونوں چیزیں نہیں، یعنی تربیت بھی ہے، تلقین بھی ہے۔ تلقین ہے زبان کا انداز بھی مفتی سے تو مختلف ہے نا، یقیناً سے مختلف ہے، یقیناً مختلف ہے کہ تربیت یہ ہے کہ اس نے اپنے سامنے بٹھا کے اور اس کو دین کے احکامات کے مطابق زندگی گزار، اور مثال بھی بن کے دکھانا ہے، مثال بن کے خود وہ ہوگا، اس پر عمل پیرا ہوگا تو وہ آگے کسی کو کہہ سکے گا۔ اگر وہ خود عمل پیرا نہیں ہے، اب یہی ہے نا کہ عمل علم کے بغیر گمراہی ہے۔ ٹھیک ہے شاہ جی سارے پڑھتے ہیں قرآن، ہم نے پچھلے رمضان میں قرآن ختم کر دیے اور کئی لوگ تو 3 دن میں ختم کر دیتے ہیں، یہ ساروں کے دل پہ اللہ کی مرضی کی وجہ سے اثر نہیں کرتا یا اپنا کوئی خلل ہے ہمارا اپنا؟ دیکھیں قرآن میں تو اللہ تعالیٰ خود فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، کہ مومنوں کی نشانی تو یہ ہوتی ہے کہ جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے نا تو ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یقیناً قرآن پاک کی تو تاثیر ایسی ہے کہ جو انسانوں کا بند دل بھی کھول دیتی ہے، مردہ دل زندہ کر دیتا ہے قرآن۔ کون سے دل ہیں جو بیمار دلوں کو یہ شفا دیتا ہے قرآن۔ ان کی خصوصیت کیا ہے جن پہ نہیں اثر ہو رہا ہوتا؟ جی میں عرض کرتا ہوں سب پہ اثر ہوتا ہے، لیکن اصل مسئلہ ہوتا ہے اپنی اپنی استطاعت کا اور اپنی قوت اور طاقت کا اور کشش کرنے کا، کتنا ہم اس کو لے رہے ہیں۔ وغیرہ دیکھیے قرآن پاک نے، دیکھیے ہمارے ابن طفیل بن عمر الدوسی جو تھے وہ بہت بڑے سردار تھے، کافر تھے، کہتے مجھے لوگوں نے ڈرایا کہ ان کے قرآن نہ سننا، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن نہ سننا وگرنہ تم جو ہے اس کے قریب چلے جاؤ گے، کیا اثر ہو جائے گا تمہارے اوپر۔ تو کہتے میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میرے آقا کی تلاوت کی آواز آ رہی، کہتے دھیمی دھیمی آواز آئی نا، تو میں نے اپنے آپ کو کوسا کہ تو سردار ہے، اتنا بڑا سیاستدان ہے، تمہیں کیا ہوا ہے ایسے ڈر رہے؟ کہتے میں نے نکالا، بس قرآن سنا تو پھر آقا آگے آگے تھے، میں ان کے پیچھے پیچھے تھا، کلمہ پڑھ کے مجھے سکون ملا۔ جنات کی جماعت قرآن بیان کر رہا ہے، قل اوحی الی ان استمع نفر من الجن، اس کو اب ہدایت سمجھتے ہیں کہ روحانیت؟ یہ ہدایت کے بغیر روحانیت ہوتی ہی نہیں۔ ہماری تو روحانیت اور ہدایت ایک ہی چیز کا نام ہے، الگ الگ تو ہے ہی نہیں نا۔ جو روح جو ہے ہدایت کے بغیر ہم تو اس کو روحانیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لفظ الگ الگ ہے۔ یقیناً ہدایت جو ہے ایک مومن کے نزدیک، دیکھیے اسی لیے ہمارے بزرگوں جو اس کے نام قرآن میں قلب سلیم بھی اس کو کہا، اطمینان قلب بھی کہا، سکینت قلب بھی اس کو کہا، انشراح صدر بھی اس کو کہا، سلامت دل بھی کہا، سلامت قلب بھی کہا۔ یہ سارے جو اصطلاحات ہیں یہ ساری ایک ہی چیز کو بیان کر رہی ہیں جس کو ہم روحانیت کہہ رہے ہیں۔ روحانیت اور ہدایت، یہ نور، یہ سارا برکت، یہ فیض، یہ ساری۔ میں یہ جملہ کہوں تو آپ نے اس پہ ہاں یا نہ جواب دینا ہے۔ روحانیت موضوع قرآن ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہماری روح ٹھیک ہوگی تو ہمارا جسم اس کے تابع ہے، یقیناً نبی پاک نے یہ خود بیان کیا۔ تو یہ سختی کا بیان پھر نہیں ہونا چاہیے کہ یہ صرف ان لوگوں کا یا شفاعت جیسے بزرگوں کا، ایک بزرگ ویسی کہہ رہا ہوں میں آپ کو، ان کا کام ہے صرف، اور مفتی کا کام نہیں ہے۔ جو مفتی ہے وہ بھی روحانیت کا ہی پہلو دے رہا ہے۔ دیکھیے ممبر جو ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ یہ ہم نے فرق کیا ہوا ہے، یہ ہم نے فرق کر دیا آج، وگرنہ ہر عالم، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ان کنتم لا تعلمون، صحابہ کرام کیا تھے؟ وہ بیک وقت عالم بھی تھے، اور جو آپ ابھی لفظ بول رہے ہیں بزرگ بھی تھے، وہ اللہ والے تھے، اہل اللہ تھے۔ قرآن نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ یہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، میں سناتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصۃ، جو قرآن والے ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں، وہ تو اہل اللہ ہوتے ہیں، اور صرف اہل اللہ ہی نہیں ہوتے، فرمایا خاصۃ، وہ اللہ کے خاص الخاص ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کے اتنے پیارے ہوتے ہیں نا۔ قرآن پڑھنے کے بعد وہ قبولیت دعا کا ٹائم ہوتا ہے، فرمایا بندہ اس موقع پہ اللہ سے جو مانگتا ہے نا، رب رجل اشعث مدفوع بالابواب۔ جی آپ کی اس بات نے نا دل پلٹ دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں احتیاط کرنے کی، لیکن آپ نے کہا کہ اس وقت پہ دعا کرنی چاہیے، آپ دعا فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
مولا کریم ہم تیرے عاجز بندے ہیں، ہماری خطائیں معاف فرما، آمین۔ جو ہمارے بزرگ ہمارے اکابر فوت ہو چکے، ہماری مائیں بہنیں سب کی مغفرت فرما، سبھی قبر نور سے منور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس چینل کو ہمارے بھائی سے بلال کتب صاحب کی پوری ٹیم کو اجر عظیم عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا یا اللہ رب تیرے العالمین۔ دیا تیرے آگے پھیلائیں اللہ پاک، ہمیں بار بار حرمین شریف کی حاضر نصیب فرما، آمین ثم آمین قیامت یا کے رب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آپ کے اہل بیت اطہار، آپ کے رفقاء کرام کا ساتھ نصیب فرما، بزرگان دین اولیاء کرام کی رفاقت نصیب فرما۔ آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔